شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میرا نام محمد وقاص ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے تب سے لے کر لمحہ موجود تک ایک ایسا شعبہ جس کی ہمیشہ سے عزت افزائی ہوئی ہے، ہمیشہ سے عزت کی جاتی ہے، اور وہ شعبہ درس و تدریس کا شعبہ ہے۔ یقیناً استاد کی جو قدر و منزلت ہے وہ ایک پڑھا لکھا شخص ہی جان سکتا ہے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعلق بھی درس و تدریس کے شعبے سے۔ وہ نہ صرف ایک اچھے استاد ہیں بلکہ ایک مایہ ناز شاعر بھی ہیں۔ میری مراد جناب قاری صادق جمیل صاحب ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بہت اعلیٰ۔ آپ کا سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا مجھے، اور وقت نکالنا چاہیے ایسے کاموں کے لیے جہاں اچھا کام ہو رہا ہو۔ ہم ویسے تو جاتے ہیں نا، تو یہ خاص طور پہ وقت جو ہے نا ہونا چاہیے، اور دوستوں کو بھی چاہیے، چینلز کو بھی چاہیے کہ تعلیم کے لیے جتنا وقت کر سکیں اتنا ہی کریں۔ سر ہم تو آپ کے بارے میں یقیناً کافی کچھ جانتے ہیں، لیکن آپ کے جو مداح ہیں وہ بھی بہت کچھ آپ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ یقیناً ان کی رسائی آپ تک ممکن نہیں ہوتی کیونکہ پورے پاکستان میں آپ کے مداح پھیلے ہوئے ہیں۔ سر آپ ان کو بتائیے گا اور ہمیں بھی، ہمارے بھی معلومات میں اضافہ کیجیے گا کہ قاری صادق جمیل صاحب، ان کی ولادت کہاں پہ ہوئی؟ انہوں نے اپنے نام سے پہلے ایک لفظ قاری لگایا، کیوں لگایا؟ کیا انہوں نے باقاعدہ قرأت بھی سیکھی ہے؟ اور آپ کے اندر شاعری کا ذوق کس طرح پیدا ہوا؟ بڑا اہم سوال ہے سر میرے لیے۔ تین چار سوال اکٹھے ہو گئے۔ جی پہلے بات یہ پیدائش یہی غازی آباد کی، لاہور، جی جب مائگریٹ کر کے انڈیا سے، امرتسر سے، جی جی تو یہی آباد ہوئے۔ پھر اس کے بعد کہیں اچھا پانی اچھا لگا، دادا کہتے تھے پانی اچھا، بڑا اچھا لگا یہاں کا۔ پھر یہی اب ہمارے زیادہ جو ہے رشتہ فیصل آباد میں چلے گئے، ہم یہی رہے۔ پھر تو یہی تعلیم بھی یہی حاصل کی، اسلامیہ اسکول لاہور کینٹ سے، جی جی پرائمری ایجوکیشن فیڈرل اسکول نمبر 1 سے۔ باقی اب کیا رہ گیا؟ شاعری کا شوق۔ قاری کیوں؟ جی جی قاری، یہ 65 کی بات ہے، یہاں مجھے قرآن پاک پڑھنے کا شوق تھا۔ دوسری جماعت میں تھا، جب میں نے قرآن پاک پڑھ دیا تو جب سنتے تھے قاری غلام رسول صاحب کو تو بڑا شوق پیدا ہوتا تھا، لیکن وہ ان تک رسائی نہیں تھی، ٹرانسپورٹ نہیں تھی، پیدل غازی آباد سے وہاں جانا صدر، اور یہ والی چہل پہل اور رونق نہیں تھی جہاں کہ ہم دیکھتے دکھاتے چلے جائیں۔ بڑا سارا سنسان اور جنگل تھا۔ تو یہاں غازی آباد میں قاری محمد اشرف فیضی صاحب تشریف لائے، فیصل آباد کے تھے وہ، اچھا ماشاءاللہ۔ ان سے قرات سیکھی، کافی انہوں نے رہنمائی کی، اگرچہ مکمل نہیں ہو سکی لیکن بہت کچھ سکھایا انہوں نے۔ تو قرات باقاعدہ ان سے سیکھی میں۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ۔ شاعری کا سر شاعری کا شوق نہیں ہوتا ہے، جی جی شاید کرکٹ کا شوق ہو سکتا ہے، کسی اور کا شوق ہو سکتا ہے، بالکل سر۔ شاعری کا شوق نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کا عطیہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اپنے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ کسی نے کہا ہے الشعراء تلاميذ الرحمن، شاعر اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، بڑا راست اللہ کے، اللہ سے سکھائے آتے ہیں، ان کو سکھانا کچھ نہیں پڑتا، ان کو پڑھانا کچھ نہیں پڑتا، سیکھے سکھائے ماں کے پیٹ سے آتے ہیں۔ ہاں، اور کہ پھر استاد کس لیے ہیں؟ اگر یہ سارا شاعر نے سیکھے سکھائے آتے ہیں تو سارے شعراء جو ہیں ان کے کوئی نہ کوئی استاد ہیں۔ بالکل، تو استاد ہونا بہت ضروری کسی بھی شعبے میں، ہر شعبہ زندگی میں، صرف شاعری نہیں، پینٹنگ میں بھی، میوزک میں بھی، ٹیلرنگ میں بھی، کوئی بھی شعبہ لے لیں آپ، اس میں استاد تو لازمی ہے۔ اب شاعر کا استاد کیا کرتا ہے؟ شاعر تو بنا بنایا آ گیا، اللہ نے پیدا کر دیا اسے، استاد اس کو جیسے ایک پیس ہے لوہے کا، وہ پیس تو ہے، اس کو چمک پیدا کرنے کے لیے اس کو نکل کر دیا، جی جی اب وہ پیس رہا ہی نہیں جو پہلے تھا، بالکل، چمک پیدا کر دی، نکل کرنے والے نے سیکل کر دیا اس کو۔ اسی طرح استاد جو ہے یہ کرتا ہے کہ ایک
جس میں چمک نہیں ہوتی ہے، جس میں کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنے تجربے کی روشنی میں اس میں روشنی بھر دیتا ہے شاگرد میں، پھر وہ علامہ اقبال بھی بنتا ہے، واہ واہ، پھر وہ حالی بھی بنتا ہے، کچھ پھر شک امید نہیں، تقی میر بھی بنتا ہے، صحیح بات، پھر وہ شہزاد احمد بھی بنتا ہے، بالکل، پھر وہ میرے استاد اختر عمانی، کیا بات ہے، بہت جگر بڑا مراد آبادی کے بہت شاگرد بڑا، تھے میرے استاد جو تھے، جگر مراد آبادی کے ماشاء اللہ، شاگرد تھے۔ تو پھر ایسے استاد کا کام بہت اہم ہے، استاد رہنمائی کرتا ہے، ان پڑھ شاعر بھی استاد ہیں، ان پڑھ لوگ بھی شاعر پیدا ہوئے پنجابی ادب میں بہت سے ہیں جو ان پڑھ تھے اور شاعر تھے، کیونکہ اللہ نے ودیت کیا تھا ان کے اندر۔ اپنا یہاں تھا امام دین گوہاویہ، یہ گوہاوا گاؤں ہے ایئرپورٹ کے ساتھ، وہاں کے تھے پنجابی شاعری بالکل ان پڑھ تھے، ایک دو اور شاعر پنجابی کے یہی ہمارے سامنے، تو وہ بھی ان پڑھ تھے لیکن شاعر تھے، باقاعدہ نصاب میں بھی ان کا نام ہے، ایم اے پنجابی کے نصاب میں۔ یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے۔ ابھی ہمارے موجودہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں، لیکن وہ پائے کے استاد ہیں، نام نہیں لوں گا، جی جی، یہی ہمارے بیچ میں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کیا استاد یہ ہے، استاد یہ کرتا ہے۔ اچھا سر، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کافی شاعر بیٹھے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے سارے شاعر بیٹھے ہیں، ان میں یہ اچھا شاعر ہے، یہ اچھا شاعر نہیں ہے، یہ اچھا شاعر ہے، یہ کچھ ایوریج ہے، یہ بڑا ہی اچھا شاعر ہے۔ جی بالکل۔ سر کیا کوالٹیز کیا ہوتی ہیں اچھے شاعر میں، اوصاف کیا ہوتے ہیں اچھے شاعر کے، کیا؟ اور صاف نہیں ہوتی، جیسے ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے، جی بالکل، اب گلاب کی خوشبو سے آپ موتی کی خوشبو کو نہیں ملا سکتے۔ ہر گلے را خوشبو دیگر است، فارسی کا دوسرا ہے کہ ہر پھول کی الگ خوشبو ہے۔ اب آپ کسی کو کس سے آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے۔ ایک شاعر ہے وہ جس ترقی پسند شاعر کہتے ہیں، اس کا انداز اور ہے، اس کا مزاج اور ہے۔ ایک جو رومانوی شاعر ہے جی، اس کا انداز اور ہے۔ تو میرے خیال میں یہ مقابلہ کرنا شاعروں میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سر ہم یہ اپنے ہاتھ کا بڑا شاعر علامہ اقبال جیسا شاعر ابھی تک نہیں پیدا ہوا، آئندہ بھی شاید 2-3 صدیاں نہیں آئے گا۔ نہیں آئے گا، بالکل۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اقبال ہی سب سے بڑا شاعر تھا، یہ بھی نہیں، اقبال کے ہاتھ میں بہت بڑے شاعر ہوئے، بہت بڑے شاعر ہوئے جن کا نام ہوا۔ جی جی سر، ایک اور جو ہے نا اسی میں سے سوال نکلتا ہے کہ ایک جملہ ہم سنتے ہیں کہ کوئی بھی غزل سنتے ہیں تو استاد شاعر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو روایتی انداز تھا، جدید شاعری نہیں تھی، اور کوئیوں کو کہتے ہیں بھائی تم نے جدید شاعری کی ہے، جیسا کہ آپ کی پروفائل میں بہت سارے نام نے چھوڑا، کہتے ہیں بھائی یہ جدید نعت ہے، یہ جدید شاعری ہے۔ سر جدید جو شاعری ہے اس کی تعریف کیا ہوگی؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز پہلے نہیں تھی اور اب ہے وہ جدید ہے۔ جی جو شعر کہنے کا انداز پہلے تھا، محبوب کی تعریف، محبوب کے اعضاء کی اپنا تعریف، آنکھوں کی، کمر کی، زلفوں کی، ہونٹوں کی، رخسار کی، ٹھوڑی کی، بالکل، چاہے زخم کہتے ہیں اس کو، جی جی، تو یہ سب باتیں ہو چکی ہیں۔ بالکل، تو پھر آ کے وہ راستہ تبدیل ہوا کہ یار یہ کب تک چلے گا، محبوب ہی آخر کیوں؟ بالکل، جب غزل کا کینوس اتنا وسیع ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں کسی بھی موضوع پر آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی ٹاپک آپ جو اس میں شامل کر سکتے ہیں، تو محبوب ہی کیوں اور کیوں نہیں؟ تو پھر یہ سوچ جب آئی تو اس میں پھر اپنا تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ اساتذہ نے کچھ تو پہلے سے جدید تھے، میر تقی میر اب بھی میر تقی میر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت میں جدید شاعر تھا، اب بھی جدید شاعر ہے۔ جدید شاعر سے مراد یہ ہے کہ جو ہٹ کے بات کرتا ہے، جو صرف الفاظ کا غور ڈلتا نہیں ہے کہ آپ نئے نئے الفاظ استعمال کریں تو آپ کا شعر جدید ہو جائے گا، نہیں، آپ وہی 29 حروف جو ہیں، 30 حروف جو ہیں، حروف تہجی انہی میں سے لینے ہیں۔ جی جی، اب آپ کا انتخاب ہے، سلیکشن آف دی ورڈز ہے کہ آپ الفاظ کو کیسے منتخب کرتے ہیں، کیسے وہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے۔
ورنہ دنیا میں کوئی چیز نئی چیز نئی چیز نہیں، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں، نئی بات نہیں، کوئی بات بھی نہیں، پرانے وہی حروف ہیں، انہی میں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ 12 سور ہیں موسیقی ہے، پوری دنیا میں موسیقی ہو رہی ہے، اور ہر موسیقار کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی دھن جو دوسرے سے نہ ملے۔ کروڑوں دھنیں بن گئی، کروڑوں ٹیونز بن گئی، کروڑوں لاکھوں شاعر اپنا میوزک ڈائریکٹر ہے، لیکن سب کا الگ الگ انداز ہے۔ اب کہتے ہیں کہ فلاں بڑا اچھا ڈائریکٹر، فلاں بڑا اچھا میوزک ڈائریکٹر ہے، تو اس کی جو تخلیقیت ہے، اس کی کریٹیوٹی جسے کہ ہم کہتے ہیں، وہی اسے جدید بناتی ہے۔ کئی نئے الفاظ استعمال کر کے بھی ان کا شعر جدید نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات ہے سر، ایسے ہی ہے۔ لائٹ جل رہی ہے؟ اچھا سر، آپ کی اگر شاعری کی بات کی جائے نا، تو آپ کی تو ظاہر ہے ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ غزل اچھی ہے اور یہ نعت اچھی ہے، نہیں ایسی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر خاص کرم ہے۔ جس طرح فیصل آباد کے ایک بہت مشہور شاعر نے کہا تھا کہ جب کبھی میں لاہور آیا نا، تو میں صادق جمیل صاحب کا حجرہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس میں بیٹھ کے وہ غزل یا نعت کہتے ہیں۔ مسعود رحمان نے کہا تو مجھے وہ حجرہ دکھایا بیٹھ کے آپ شعر کہتے ہیں۔ سر، آپ کی ہر غزل، ہر نعت پسند کی جاتی ہے، کیا آپ کو بھی جو ہے وہ کوئی مطلب آپ بھی کوئی تقابل کرتے ہیں اپنی شاعری میں کہ یہ اچھی ہے، یہ جو ہے نا کچھ میں نے سمجھ گیا سوال کو؟ میں سمجھ گیا ہوں۔ پتہ بات یہ ہے کہ پیٹ سے جو چیز نکلتی ہے وہ بڑی پیاری ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ کرس گیل کی ماں جو ہے اپنے بیٹے کو چاند سمجھتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، ہے نا؟ تو ہر بندے کو اپنی جو تخلیق بڑی اچھی لگتی ہے، جو بھی اس نے کہا ہوتا ہے وہ ہاں یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے اور اچھا کہنے کی کوشش کروں، خوب سے خوب تر کی جسے تلاش کہتے ہیں۔ ادروائز یہ میر تقی میر کہہ سکتا ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، ہاں جی، کہ میں کہوں کہ میری ہر بات بڑی اچھی ہے، نہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو کہہ دیا اس کو اپنا ویسے ہی اپنا بغیر سوچے سمجھے شعر کہا، بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے لگا دیا، تو اس کا اثر بھی اتنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ریاضت ہے، یہ بہت بڑی ریاضت ہے۔ آپ شعر کہنے کے ساتھ ساتھ آپ جب تک اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کرتے ہیں، آپ کا اندر پاکیزہ نہیں ہے، آپ کی سوچ پاکیزہ نہیں ہے، آپ اچھا شعر کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمیشہ کہتے ہیں برتن میں جو کچھ ہے وہی کچھ باہر آئے گا، اگر اس میں پانی ہے تو دودھ نہیں آئے گا، پانی ہی آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک صاف کریں۔ میری تمام شاعروں سے، شعر کہنے والوں سے درخواست ہے کہ آپ اسے سورہ شعراء میں کہا گیا، قرآن پاک کی آخری 3 آیتیں جو ہیں اس شاعروں کے بارے میں ہیں، اور استثناء دیا گیا، لیکن وہ لوگ جو صالح ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ تمام شعراء جو ہیں یہ گمراہ ہیں۔ سر کچھ عطا کریں آپ اپنی نعت غزل، کیونکہ اگر ہم فرمائش کریں گے تو پھر تو پورا دن بھی گزرے گا تو ہماری فرمائشیں ختم نہیں ہوں گی۔ سر آپ اپنی مرضی سے کچھ یہ تو شعر تو میں میری نعت وہ جو بہت ہے مشہور ہے، وہ تو اس کے 2-3 لازمی شعر سناؤں گا۔ کیسے آئے گی وہ رنگینی ہماری نعت، سبحان اللہ، واہ، کیسے آئے گی وہ رنگینی ہماری نعت میں، جس طرح ہے رنگ بھرتی ذات باری نعت میں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ جس طرح ہے رنگ بھرتی ذات باری نعت میں، 3 مطلب ہیں اس کے، جی جی، اور رکھو سامنے یہ ذمہ داری نعت میں، واہ، اور رکھو سامنے یہ ذمہ داری نعت میں، پیش کرنی ہے تمہیں سیرت نگاری نعت میں، واہ واہ واہ، پیش کرنی ہے تمہیں سیرت نگاری نعت میں۔ اور جو تیسرا شعر بڑا وائرل ہوا اور سب کی فرمائش ہمیشہ ہوتی مجھے مشاعروں میں، یہ ہنر بھی ہم نے دیکھا کاروباری نعت میں، یہ ہنر بھی ہم نے دیکھا کاروباری نعت میں، نعت کا مصرع نہیں ہوتا ہے ساری نعت میں۔ اللہ اکبر، بالکل ایسے ہی ہاں، یہ ہنر بھی ہم نے دیکھا کاروباری نعت میں، نعت کا مصرع نہیں ہوتا ہے ساری نعت میں، واہ واہ، اور بھی تاثیر بڑھتی ہے اگر موجود ہو، واہ واہ، اور بھی تاثیر بڑھتی ہے اگر موجود ہو، بے قراری انتظاری اشک باری نعت میں، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، اور بھی تاثیر بڑھتی ہے اگر موجود ہو، بے قراری انتظاری اشک باری نعت میں۔ واہ، اور نعت گوئی
سید اصناف ہے صادق جمیل، اللہ بے شک، نعت گوئی سید اصناف ہے صادق جمیل، کیجئے محتاط ہو کر حرف کاری نعت میں، اللہ واہ واہ کیجئے محتاط ہو کر حرف کاری نعت میں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے سر۔ سر دیکھیں، یہ ابھی آپ نے نعت پیش کیا تو سننے میں مزہ آیا، لیکن آج کل کے نام نہاد شاعر ہیں، اگر مجھے یقین ہے کہ میں نام نہیں بھی لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے، نام نہاد شعراء کرام ہیں جو جدید شاعری کے نام پر اسپیشلی ہماری نوجوان نسل میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، ایسے ایسے اشعار کے اندر ایسے ایسے لفظ بول جاتے ہیں کہ جو ہم جو ہے وہ فیملی میں بھی نہیں بول سکتے۔ نہیں بول سکتے ایسے۔ سر کیسے کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ایسا دیکھیں، میں وہ بتایا تھا کہ جو اس کے اندر ہے وہی باہر آئے گا۔ سر پھر جو ہے نا مزے کی بات یہ ہے کہ نوجوان نسل اچھلتی ہے ان اشعار کے اوپر، باہر آتی ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں ایموشنل ایکسپلائٹیشن، ایموشنل بلیک میلنگ۔ نوجوان تو چاہتا ہے، نوجوان جو ہیں جب وہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں اور کالجز میں آئے ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کوئی ایسا شاعر بھڑکیلے شعر سنائے جو ان کے جذبات کی تسکین کر سکے۔ شعر وہ ہے جو وہ بڑھاپے میں بھی، آج کا سنا شعر بڑھاپے میں بھی پسند کرے۔ یہ شاعری ایک عمر تک کے لیے ہے، جب وہ عمر جائے گی وہ شاعری بھی ساتھ دفن ہو جائے گی۔ اس لیے شعر کہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس اتنے بڑے ہنر سے اور اتنا بڑی خوبی پیدا کیا، 25 کروڑ آدمی ہے اور 25 لاکھ شاعر نہیں ہے پاکستان میں، 25,000 بھی نہیں ہے، 25,000 بھی شاعر نہیں ہے، اگرچہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم شاعر ہیں، لیکن وہ شاعری صرف شعر کہنے سے بندہ شاعر نہیں بنتا ہے، اس کے تمام تقاضے جو ہیں وہ بھی پورے کیجئے پھر شاعر بنتا ہے۔ شاعری کا چیچو چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا شعر ہے، جی جی پورا شعر کی تعریف پہ پورا اترتا ہے، وزن پورا ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس میں شعریت کہاں ہے؟ مردہ پڑا ہوتا ہے، مردہ پورا انسان ہوتا ہے، لیکن اس میں روح نکل جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہل ہی نہیں سکتا۔ تازہ غزل سنوں گا بالکل، ابھی آج ہوئی اور میں نے کہیں بھی نہیں، میری نگاہ سے پہلے مجھے گرایا گیا، اللہ، میری نگاہ سے پہلے مجھے گرایا گیا، بلندیوں کا سفر بعد میں کرایا گیا۔ واہ واہ واہ، میری نگاہ سے پہلے مجھے گرایا گیا، بلندیوں کا سفر بعد میں کرایا گیا، اچکلی میری نگاہوں سے پہلے بین آئی، اچکلی میری نگاہوں سے پہلے بین آئی، پھر اس کے بعد مجھے آئینہ دکھایا گیا۔ ہائے 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 ہائے، اچکلی میری نگاہوں سے پہلے بین آئی، پھر اس کے بعد مجھے آئینہ دکھایا گیا، اور کسی نے چھین لیا مجھ سے حافظہ میرا، کسی نے چھین لیا مجھ سے حافظہ میرا، میں کون ہوں یہ مجھے بعد میں بتایا گیا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا کہنے ہیں، کسی نے چھین لیا پہلے حافظہ مجھ سے، میں کون ہوں یہ مجھے بعد میں بتایا گیا۔ واہ واہ، ہر ایک گام پہ پہلے بچھا دیے کانٹے، ہر ایک گام پہ پہلے بچھا دیے کانٹے، پھر اس کے بعد سفر کا مجھے بتایا گیا، پھر اس کے بعد سفر کا مجھے بتایا گیا، اور حواس باختہ پہلے کیا گیا مجھ کو، حواس باختہ پہلے کیا گیا مجھ کو، پھر اس کے بعد حواس باختہ پہلے کیا گیا مجھ کو، پھر اس کے بعد مجھے ہوش میں نہ لایا گیا، پھر اس کے بعد مجھے ہوش میں نہ لایا گیا، تمام خواہشیں سینے میں دفن کی پہلے، شعر سنو، تمام خواہشیں سینے میں دفن کی پہلے، پھر اس کے بعد میرا مقبرہ بنایا گیا۔ اللہ اللہ اللہ، تمام خواہشیں سینے میں دفن کی پہلے، پھر اس کے بعد میرا مقبرہ بنایا گیا، کیا گیا مجھے آباد ایک خرابے میں، کیا گیا مجھے آباد ایک خرابے میں، اور اس کے بعد وہاں کوئی بھی نہ آیا گیا، کیا گیا مجھے آباد ایک خرابے میں، ہاں کیا گیا مجھے آباد ایک خرابے میں، اور اس کے بعد وہاں کوئی بھی نہ آیا گیا، ہمیں سنائی گئی لوریاں محبت کی، ہمیں سنائی گئی لوریاں محبت کی، ہمارے پہلو میں پتھر کو ہی سلایا گیا، ہمیں سنائی گئی لوریاں محبت کی،
کیا کہنے ہیں. ہمارے پہلو میں پتھر کو ہی سلایا گیا, ہمارے ضبط کا ایسے بھی امتحان ہوا, ہائے ہائے. ہمارے ضبط کا ایسے بھی امتحان ہوا, نہیں بنانا تھا جو کچھ وہی بنایا گیا. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. ہمارے ضبط کا یوں ایسے بھی امتحان ہوا, واہ واہ. نہیں بنانا تھا جو کچھ وہی بنایا گیا, یا عذاب ذوق سماعت ملاحظہ ہو جمیل. ہائے ہائے, واہ واہ واہ, کیا عذاب ذوق سماعت ملاحظہ ہو جمیل, کوئی گویا مجھے بے سرا سنایا گیا, کوئی گویا مجھے بے سرا سنایا گیا, میری نگاہ سے پہلے مجھے گرایا گیا. واہ واہ, پھر اس کے بعد بلندیوں کا سفر بعد میں کرایا گیا, کیا کہنے ہیں. کچھ عقلی میری نگاہوں سے پہلے بھی آئی, واہ واہ واہ, پھر اس کے بعد مجھے آئینہ دکھایا گیا. کیا کہنے ہیں سر, کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ سفر ہے ایسا ہی بس چلتا جائے. ہاں, اور شاعری ہمہ وقت سے ہم وقت ہے, ایک دو لمحے یا خاص وقت ہے. شاعری کا وقت ہر وقت شاعری ہے. آپ سوتے میں بھی, بلکہ سوتے میں شہزاد صاحب کہتے ہیں سوتے میں شاعری اور زیادہ اچھی ہوتی ہے, جاگنے میں تو آپ کرتے ہیں اپنے سے, سوتے میں کہیں اور سے آتی ہے. کیا بات. اچھا سر, ایک اور بات سننے میں ملتی ہے کہ یہ جو شاعر بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ غزل کے بڑے اچھے شاعر ہیں, اور وہ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نعت کے بڑے اچھے شاعر ہیں. تو سر کیا شاعر تو شاعر ہوتا ہے, ایک غزل کا شاعر نعت اچھی نہیں کہہ سکتا, یا نعت کا جو شاعر ہوتا ہے وہ غزل اچھی نہیں کہہ سکتا کیا؟ ٹیلر تو ٹیلر ہوتا ہے, لیکن جینٹس ٹیلر الگ ہوتا ہے, لیڈیز الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. کہتے ہیں یار یہ جینٹس ٹیلر بڑا اچھا, یہ پینٹ کو اچھا سیتا ہے, یہ خواتین کے کپڑے سیتا ہے, دونوں ٹیلر ہے. جی جی, نام ٹیلر ہی ہے, بالکل. یہ سیم ایسا ہے کہ آپ کا جو شعبہ ہے آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں, یا جس میں آپ کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہے, آپ اسی میں اچھے شاعر ہیں. بہت لوگ ہیں جو غزل چھوڑ کے نعت میں آ گئے, ان کو غزل میں وہ یا پذیرائی نہیں ملی, دو باتیں. جی جی, ہاں پذیرائی نہیں ملی, یا پھر غزل میں ان کو وہ مزہ نہیں آیا جو نعت کہنے میں مزہ آیا, پھر نعت میں آ گئے وہ. تو ہم بھی انہی میں سے ہیں جو غزل بھی کہتے تھے, تو وہ میں اور واجد خاص طور پہ, تو پھر ہم غزل سے نعت میں آئے. اللہ نے کرم کیا, وہ سرکار کے صدقے پتہ نہیں کون سا ہمارا عمل پسند آ گیا, کون سی ہماری بات پسند آ گئی. اللہ کی بارگاہ میں سرکار کو کیا ہمارا, پہلے غزل ہی کہتے تھے, اب بھی کہتے ہیں, لیکن وہ نعت میں آ گیا. کون سا اللہ کو ہمارا عمل پسند آیا, سرکار پہ پڑا ہوا درود حضور کو کون سا لمحے پسند آ گیا کہ ہمیں چن لیا گیا. اس کے بعد نعت پوری دنیا میں ہماری نعتیں پڑھی بھی جاتی ہیں, ہمارے شعر سنے جاتے ہیں, وائرل ہوئے پتہ نہیں کہاں کہاں سے. اور پھر اس کے بعد مناقب کا سلسلہ شروع ہو گیا, حمد کا سلسلہ, چونکہ ایک ہی جسے ہم کہتے ہیں تقدیسی شاعری کہتے ہیں اسے, تو اس میں یہ ساری آ جاتے ہیں. مناقب بھی آ گئی, حمد بھی آ گئی, نعت بھی آ گئی, مرثیہ بھی, سلام بھی. تو سب سے نوازا اللہ نے, یہ خاص کرم ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں آل راؤنڈر شاعر. جی جی. سر ویسے محنت کس میں درکار ہوتی ہے, منقبت میں, غزل میں, نعت میں, یا حمد میں؟ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حمد بھی جو ہے نا ایک مشکل عمل ہے. نہیں, اصل کسی نے کہا ہے, یہ بھی کسی فارسی کے شاعر کا, ایس عادت بزور بازو نیست, یہ تو میرے کا ہے ہی نہیں بالکل. اللہ کی عطا, تا نہ بخشد خدائے بخشندہ, جب تک اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو آپ کی محنت کسی کام کی نہیں ہے. آپ کو کوئی بھی کام کریں, اتنی اکیڈمیز چل رہی ہے, بابر اکیڈمی آپ کے ساتھ بالکل چل رہی ہے, صحیح ہے. اب ایک دن بابر نے کہا کہ ہم نے محنت بڑی کی. میں نہ یار, الفاظ واپس لے لو, محنت سبھی کرتے ہیں, آپ پر اللہ کا کرم زیادہ ہو. کیا بات, کیا کہنے ہیں سر. سر اگلا جو میرا سوال ہے اس کے 3 حصے ہیں. آپ سب کے پسندیدہ ہیں, اس میں کچھ شک نہیں ہے, لیکن سر آپ کے بھی پسندیدہ شاعر ہوں گے, اور ان کے 3 جواب بنتے ہیں کہ ایک ان شعراء میں سے بتائیے جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے, اور آج کل کے دور کے جو شاعر ہیں ان میں آپ کے پسندیدہ کون ہیں, اور اسپیشلی نوجوان شعراء میں ان میں جو ہے وہ آپ کن کو سمجھتے ہیں کہ یہ
اچھی شاعری کر رہے ہیں. ایک تو سب کا پسندیدہ شاعر امیر تقی میر، بالکل ایسے ہی ہے, کچھ شک نہیں. خدائے سخن خدائے سخن. ہے نا، جس کو، اور یہ صرف روایتی بات نہیں ہے کہ میر تقی میر جو ہے، جو اس کو نہیں پڑھے گا شاعر بنے گا ہی نہیں. اس کے بعد شکیب جلالی ہے. شکیب جلالی. شکیب جلالی 35 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، شاید 35 سال یا 32 سال کی عمر میں. اتنے عرصے میں اس بندے نے ایک چھوٹی سی کتاب روشنی یا روشنی، اس کی کتاب بھائی ہر ایک بندے کو متاثر کیا. یہ دور جدید کے جتنے شاعر ہیں، مانے یا نہ مانے، لیکن اندر سے سب سے تسلیم کریں گے کہ ہمیں اس سے شعر کہنے پہ مجبور کیا کہ ایسے بھی شعر کہتے ہیں. تو شکیب کو ہے، میں بڑا اس کا مداح ہوں شکیب کا. اس کے بعد اقبال کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی. اقبال میں مرشد بھی، میرے اقبال مرشد بھی ہیں، اقبال میرے بالکل بالکل وہ آئیڈیل بھی ہیں. اقبال کا ہے کہ مسا بھی رات کو میں کہاں بات کر رہا تھا، وجود ازان میں پڑھا رہا تھا اتنا. جی تصویر کائنات میں رنگ. وجود ازان سے تصویر کائنات میں رنگ. بالکل. ایک مصرع جو ہے پورا ایک مصرے میں پینٹنگ کر دیا علامہ اقبال نے کہ یہ دنیا جو ہے عورت کی وجہ سے ہے نا، عورت کی وجہ سے یہ کائنات خوبصورت ہے. اگر عورت نہ ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا. تو اقبال کا ایک ایک مصرع میسج ہے، ایک ایک مصرع پورا ایک شعر تو بڑی دور کی بات ہے. ایک ایک مصرع اس کا جو بتاتا ہے کہ میں اقبال کا. اقبال میں خوبی یہ ہے کہ اقبال کے شاعری کو بتانا نہیں پڑتا، کسی کو بتانا نہیں پڑتا یہ اقبال کا مصرع. اقبال کی شاعری خود بتاتی میں اقبال کی شاعری. بے شک. جنہوں نے اقبال کے پیروی کرنے کی کوشش کی، وہ تم یہ باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اقبال کا شعر نہیں ہے، اقبال کے کھاتے میں ہے. بالکل سر. گزرا والے شاید تھے. اقبال ڈے پر 9 نومبر والے دن ہم ایسے ایسے شعر دیکھتے ہیں وہ اقبال کی روح کی طرف جاتی ہوگی. ہاں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں صحیح، یہ کہاں سے آ گیا. صحیح بات ہے. سر بات کرتے ہیں عصر حاضر کی. عصر حاضر کی بات کریں کہ آج کے دور میں آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہے اگر دیکھا جائے تو؟ فیصل اجمی. فیصل اجمی. واہ واہ واہ. ہو گئی شام تو کاسے کو پلٹ کر دیکھا، ہو گئی شام تو کاسے کو الٹ کر دیکھا، اتنے سکے تھے کہ لوگوں نے پلٹ کر دیکھا. فیصل اجمی. ہاں، ہو گئی شام تو کاسے کو الٹ کر دیکھا، اتنے سکے تھے کہ لوگوں نے پلٹ کر دیکھا. فیصل اجمی بہت سے شاعر سلجھے شاعر ہیں. اس کے علاوہ موجودہ دور میں یار سعود ہیں، عثمان سعود عثمانی، واجد ہیں، عباس تابش ہیں، اور بھی ہیں، یہ نہیں کہ اور نہیں ہیں، بہت سارے فہرست ہے سر. یقیناً کوئی شک نہیں. تو یعنی اسلام آباد میں ہیں وہ کیا نام اس کا یار، اتنے اچھے شاعر ہیں وہ. ایک تو ہے نا سب کو وہ پسندیدہ ہیں اسلام آباد میں، تو انور مسعود. نہیں بس ذہن سے نکل گیا نام. بہت سے شاعر ہیں ہمارے، بڑے پیارے دوست ہیں. تو ٹھیک ہے. پنڈی میں بھی ہیں، اختر عثمان ہیں. جی. حالانکہ میں آج تک نہیں ملا ہوں اختر عثمان سے، میری کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن پڑھتے رہتے ہیں. پھر فیصل آباد میں ہیں، لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں. تو شعر بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کون سا، سبھی جو ہے ہر وہ شاعر اچھا شاعر ہے جس کے ہاں کاملیت تو اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے سوا کسی میں نہیں ہے، لیکن انسانی حد تک، اپنی حد تک جو اپنے شعبے میں سب کچھ جانتا ہے، اپنے شعبے کے بارے میں، شاعری کے بارے میں اسے اچھا شاعر سمجھتا ہوں. سر آپ ظاہر ہے ایک عرصہ ہو گیا آپ مشاعرے میں جاتے ہیں، آپ کو مدعو کیا جاتا ہے، بہت ساری آپ نے جو ہے وہ مشاعرے کی جو ہے وہ صدارت بھی کی کافی جگہ پر. سر کوئی ایسا مشاعرے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آپ کو آج بھی یاد ہو؟ کوئی بھی وہ مزاحیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر وہ شیئر کریں. شبِ مہتاب ہوتا تھا مشاعرہ راوی روڈ پہ. اچھا. ہمارے دوست تھے، جماعت سے مجھے تعلق تھا، رضا ان کے ساتھ آتا تھا، نام کے ساتھ، میں بھی شاید نام یاد آ جائے. جی. بہت بڑا مشاعرہ ہر سال کراتے تھے، آگے مجمع ہوتا تھا سینکڑوں کی تعداد میں.
تو یہ بھی اچھا، یہ سبق بھی ہے اور اپنا عبرت بھی ہے، اور یہ بڑا کچھ ہے اس میں. ایک شاعر ہے ادھر سائی بار سے تھے، وہ نام نہیں لوں گا ان کا میں. تو ہمارے ایک دوست ان کی صدارت تھی، بزرگ دوست تھے ہمارے، فوت ہو گئے، اللہ جنت نصیب کرے. تو بڑے سخت تھے وہ، سخت اس لیے کہ وہ استاد تھے وہ، اور شعری مزاح ہر یعنی شعر سے متعلق تمام چیزوں کو جانتے تھے وہ. نام اللہ کرے مجھے نام یاد آ جائے ان کا، حافظہ میرا بہت کمزور ہے. تو اب وہ ایک آئے دوست نے کوئی 30-40 شعر پہ پڑھ دیا ہمارے سامنے. ابھی وہ پڑھ رہے تھے تو وہ اٹھے، اب صاحب صدارت جو تھے ان کے مائک چھینا اور وہ تھکا دے کے نیچے ہوتا ہے، اتر نیچے بدتمیز، تجھے ہمارا ورزہ ضائع کرنے کے لیے آیا یہ. اور لوگ اچھا خاموش بیٹھے، سب لوگ خاموش پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے پڑھتا جا رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا سامنے بیٹھے جو ان لوگوں کا کیا شروع پہ کیا کر رہی ہے. تو انہوں نے پھر وہ جناب وہ ان کی یہ سبق بھی ہے. میں کیا کہا، اکثر نہیں ہوا کبھی، ایک دفعہ ایسے ہوا میں گیا مشاعرہ پڑھنے، تیسرا شعر میں پڑھا تو لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے. میں نے کاغذ میں ڈالا، واپس آ گیا، کہتے پڑھے میں باقی شعر بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہی ہیں. تو بعد میں پتا چلا یہ خاص مشن پہ تھے یہ لوگ. کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جب پڑھتے ہیں دوست نوازتے ہیں داد و تحسین سے. تو وہ بعد میں پتا چلا کہ یہ خاص لوگ تھے، ان کو اسی لیے بلایا گیا تھا کہ آپ نے چپ رہنا ہے. تو میں وہ 3 شعر سنا کے بالا کہا، میں نہ یار میرے باقی شعر بھی ایسے ہیں جیسے یہ 3 ہیں. تو یہ انسان کو خود اپنی وہ خود احتسابی شاعری میں بہت ضروری ہے. جو بندہ خود احتسابی نہیں کرتا اپنے آپ کو، جس کو سیلف اسیسمنٹ نہیں، جس کی اپنے آپ اپنا ہی نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، کتنے پانی میں ہوں، تو کسی کو کیا متاثر کرے گا. ایسے ہی ہے، بالکل سر. سر آپ کا جو شعبہ ہے وہ درس و تدریس کے ساتھ بھی آپ ماشاءاللہ ایک عرصے سے ٹیچنگ کے شعبے سے صدی ہو گئی، 55 ایئرز ہو گئے، اور گورنمنٹ اسکول سے بھی آپ وابستہ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے آپ کے جو شاگرد ہیں وہ دادا بھی بن گئے، دادا بن گئے، نانے بن گئے، جرنیل ریٹائر ہو گئے، بریگیڈیئر ریٹائر ہو گئے. جی بالکل. ہر شعبہ زندگی میں، ڈاکٹر بھی، سیاستدان بھی، وکیل. جملہ سر ہم ان سے سنتے ہیں کہ جو صادق جمیل صاحب نے ہمیں پڑھا دیا نا، وہ ویسے ٹیچر ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملے. اور یہ حقیقت ہے، اس بات پر میرا بھی ایمان ہے. سر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے فیوریٹ ہیں اور باقی ٹیچر ان کے فیوریٹ نہیں ہو سکے؟ اور صاف کیا ہوتے ہیں اچھے ٹیچر کے، اور ایک اچھا ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو کیسے لے کے چلتا ہے؟ تو سر اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ جو یہ پروگرام ہے اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہیں، ٹیچرز بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی رہنمائی ہو جائے. استاد کے لیے سب سے پہلے ایک جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے، خود پڑھانے کا. مجبوروں میں آیا ہو اس شعبے میں، ٹیچنگ میں میٹرک بھی نہیں کیا تھا، پڑھانا شروع کر دیا ماشاءاللہ. میٹرک کے فوراً بعد ٹرین ٹیچر بھرتی ہو گئے. سارا کچھ دیکھا، 55 سال 40 سال پڑھایا، 40 سال پڑھایا، گورنمنٹ کی جاب کی. 60 سال تک آتے، 40 سال ہو 1 مہینہ کو 18-19 دن. تو اس 40 سالوں میں بڑا دیکھا. اچھا بات ہے آپ نے سوال کا جواب کہ میں کیوں فیوریٹ ہوں. ہر استاد فیوریٹ ہے. وہ جو بچے کی نا، بچے کے ذہن کے مطابق بات کرتا ہے، جو بچے کی عمر کے لحاظ سے، بچے کی ذہنی استطاعت کے لحاظ سے بچے کو سمجھاتا ہے، اور بچے کو سمجھا. اور بچے ٹیچر کا کام ہے لو فار لرننگ، بچے کے اندر علم کی محبت پیدا کرنا. جب استاد ایک استاد کا یہی کام ہے کہ بچے کے اندر نا پیدا کرے، لگن پیدا کرے پڑھنے کے لیے. جس نے پیدا کر لی وہ سمجھو کہ وہ کامیاب استاد ہے. بچے اس کی عزت بھی کریں گے، بچے اس سے پیار بھی کریں گے، بچے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. 40 سال 45 سال ہو گئے جو پڑھ کے گئے، بقول آپ کے دادا اور نانا ہی بن گئے، لیکن ابھی تک مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں. وجہ ہے نا، وہ وجہ یہی ہے کہ ایک رشتہ ہے ایسا جو وہ ٹوٹا ہی نہیں ہے. ان کو چھوٹے بھائیوں کی طرح، بیٹوں کی طرح، جو جب ہم نے شروع کیا تو 21 سال کی عمر یا 20 سال کی عمر میں، 20 سال سے بھی چند دن کم ہی تھے. تو یہ سارے کا سارا ایک نظام ہے. ٹیچنگ جو ہے بہت بڑا شعبہ ہے. یہ جو ہے
शुबह पैगम्बरी है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, अगर आप कुछ शक अच्छा नहीं है, इसमें अगर आप दयानतदारी नहीं करते तो बहुत बड़े खाइन है आप। बिल्कुल आपको अच्छे लोगों में याद भी किया जाएगा कि आपका लेक्चर है और आप स्टाफ रूम में बैठे चाय पी रहे हैं। बिल्कुल आपका लेक्चर है और आप तैयारी नहीं करके क्लासरूम में भी आए लेकिन तैयारी नहीं घर से करके आए, ये भी खयानत है। आपके पास अल्लाह ने अमानत दी हुई है, आपको टीचिंग एक अमानत के तौर पे दी है कि आप, और उस्ताद को क्लास में जब भी जाना चाहिए जब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो। कोई बच्चा कोई भी उससे शोबे से या उस सब के बारे में उससे पूछ सकता है जो वो पढ़ाने जा रहा है। घर से तैयारी करके जाए, मुकम्मल तौर पर तैयारी करके जाए, बेशक रट्टा लगा के जाए घर में, लेकिन जब क्लास में बच्चे को यही लगे कि जैसे मेरे उस्ताद है, जितना इल्म मेरे उस्ताद के पास है किसी के पास नहीं है। वाह वाह इज्जत इसे हमने किताबें जुबानी याद की हुई थी। मैं कभी किताब से नहीं पढ़ाता था, इंग्लिश की वो किताब से नहीं पढ़ा, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ क्लास में, चल भी रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बच्चे किताबें खोल के बैठे हुए, मैं घर से याद करके जाता था, रटा लगा के जाता था कि मैंने ये पढ़ाना है, तो मेरे बच्चों को ये पता चले कि मेरे उस्ताद जैसा कोई उस्ताद नहीं। क्या बात है सर, हमारी जिंदगी के अंदर भी बड़े टीचर्स आए हैं और कुछ बातें सुनने को मिली हैं कि बेटा जब कल को उस्ताद बनोगे ना, अगर आप इस फील्ड में आए तो बच्चों के साथ घुलना मिलना नहीं है। हाँ। एक तो हमें ये बात सिखाई गई और दूसरी तरफ हमें ये भी सिखाया गया नहीं घुल मिल के पढ़ाना है। हाँ। घुलोगे नहीं तो फिर बच्चे पढ़ेंगे किस तरह। सर टीचर और स्टूडेंट के दरमियान गैप कितना होना चाहिए, क्या अटैचमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, टीचर का फायदा है नुकसान होता है क्या, इसके बारे में? देखिए ये भी टीचर के बस में है, टीचर पे है कि वो अपने आप तरबियत कैसे की बच्चों को। जब तक बच्चे को बतौर दोस्त के एज फ्रेंड नहीं पढ़ाएगा टीचर, बच्चा नहीं सीखेगा। खासतौर पर ये दौर जो है बच्चे को समझने के लिए उसके इतना करीब जाए कि बच्चा आपकी बात समझ सके। ठीक है, आपकी अटैचमेंट इतनी हो जाएगी बच्चा बेकरारी महसूस करे। एक अजरबाज स्टूडेंट था, मैं शुरू पढ़ाता था, मैं कभी छुट्टी नहीं कर रहा, जब मैं छुट्टी वो रोता था क्लास में बैठ के, आज सर नहीं आए। मुझे बच्चे ने बताया कि सर आप कल नहीं आए थे, तो ये अदरबाज सारा दिन रोता रहा कि बाबा जी आज नहीं आए। मैं बाबा जी मुझे कहता था। तो ये आप देखें, जब इतनी मोहब्बत बच्चे के दिल में पैदा हो जाएगी तो फिर बच्चा सीखेगा आपसे, फिर आपके बच्चों से मोहब्बत होगी। और ये मोहब्बत का शोबा है, प्यार का। मार नहीं प्यार तो बड़ी बात में स्लोगन आया। हम तो उससे जब शुरू में गए, हम शुरू में हमने ये रखा था कि मारेंगे कम, बहुत सलाह देते थे हम लोग। मेरी सलाह भी मशहूर थी, बहुत सख्त था, लेकिन उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल उनकी जो काबिल सलाह थे, जिनकी पिटाई होना चाहिए थी, क्यों हर उस्ताद के पास वो उस्ताद नहीं है जो माहिर नफ्सियात नहीं है। उस्ताद को माहिर नफ्सियात पहले होना चाहिए, उसको बच्चे का पता होना चाहिए कि ये बच्चा क्लास में तंग करता है, बच्चों को क्यों करता है, ये बच्चा सबक याद करके आता क्यों नहीं याद करके आता, ये बच्चा क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा करता है क्यों करता है, ये बच्चा हर एक से उलझता क्यों है, ये किताबें चोरी क्यों करता है। ये सारी बातें उस्ताद के ज़हन में, उस्ताद को नजर रखनी चाहिए। उस्ताद सिर्फ पढ़ाना कोई बात नहीं है, रीडिंग करना तो टीचिंग नहीं है। उस्ताद ने रीडिंग कर दी क्लास में या रीडिंग करके बच्चों को तर्जुमा करा दिया, ये टीचिंग नहीं है, ये तो रीडिंग है। टीचिंग ये है कि आपने बच्चों को सिखाया क्या है, उसके यहाँ इंस्टॉल करें, यहाँ इंस्टॉल करेंगे तो फिर टीचर हैं आप। पढ़ाने से कोई बात नहीं, टीचर का काम पढ़ाना है ही नहीं, टीचर का काम बुक रीडिंग है ही नहीं। हाँ, टीचर का काम तो है उसके इंस्टॉल करे बच्चे के अंदर, यहाँ और यहाँ। बच्चा कभी भूले ना, हमारे कब थे वो ईद मिलादुन्नबी पे मेरे पुराने स्टूडेंट आए तो जुबैर से मिले, जुबैर मेरा पोता है जी जी, उन्होंने बताया कि अभी तक सुनो हमसे फार्मूले सुनो जो साहब ने याद कराए हुए थे, अभी तक वो फार उसको सुनाता रहा कर, देखो हमने ऐसे पढ़ा तुम्हारे दादा से। क्या बात है, उनको पढ़े, उनको भी वो भी दादा और नाना बन गए। तस्लीम हजारवी था उसका नाम जो आया था। जैसा भी मैंने अर्ज की कि ये जो प्रोग्राम है ये टीचर भी देख रहे होंगे यकीनन। तो सर अभी हाल ही की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, और मैं जो है ना एक स्टूडेंट, उनके वालिद मुझे मिले और मैंने उनको कहा कि भाई आपके जो बेटे हैं ना वो पढ़ नहीं रहे सही जो है ना, सबक याद नहीं कर रहे। तो सर उन्होंने एक जुमला बोला, भाई हमें भी पता है वो नालायक है, लाइक करने के लिए तो आपके पास भेजा है। सर बाद का इस तरह होता है कि
50 کی کلاس ہوتی ہے, کوئی 30-40 بچے ہوتے ہیں, ہر بچے کے پاس جانا ممکن نہیں ہوتا. کیا سر ایسا کیا جائے کہ ایک استاد نالائق بچے کو صحیح سیدھے رستے پہ لے آئے, وہ بھی لائق بن جائے, کیونکہ وہ بھی باقیوں کی طرح ہی ہوتا ہے. تو کیا ایسا کیا جائے کہ نالائق اسٹوڈنٹ لائق بن جائے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے تاکہ ایک کسی کا ہے ایڈیٹس اینڈ آرٹسٹ آر بورن ناٹ میڈ, کہ احمق لوگ اور فنکار لوگ پیدائشی ہوتے ہیں, ان کو آپ بنا نہیں سکتے, شاعر کو آپ بنا نہیں سکتے, یہ پیدائشی شاعر ہے. اداکار پیدائشی اداکار ہوتا ہے. ابھی یہ ایک سنگر کمپٹیشن چل رہا تھا سونی ٹی وی پہ, اویر بھاو لڑکا ہے, اتنا چھوٹا سا, بالکل بہت وائرل ہوا وہ, اس سے پوری دنیا میں دھوم مچا دیا. بالکل وہ اندر سے کہتا ہے میں جب پیدا نہیں ہوں میں جب بھی سیکھ رہا تھا. اس نے ایک دن کہا میں جب پیدا نہیں ہوں میں پیدا ہونے سے پہلے سیکھ رہا تھا. اب ایک بچے 6 سال کے بچے کا یہ کہنا کہ میں پیدا ہونے سے پہلے سیکھ رہا تھا, اس کو اس کا لیول کیا ہوگا بچے کا؟ کیا بات. اور بڑے بڑے موسیقار آگے سے آشیرواد لے رہے ہیں کہ اسے کمال کر دیا. میں سنگنگ میں اتنا نہیں شوق, لیکن اس بچے نے میرے اندر میوزک کا شوق پیدا کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ہو رہی تھی کہ کیسے اس کو یہ, اور جو بچہ دیکھ کیٹاگریز ہیں بچوں کی, فتین, ذہین, ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے درمیانے بچے آ گئے, پھر نالائق بچے آ گئے. تو یہ اب جو ذہین ہے ان کو اب ایک ہی کلاس کے بچے ہیں. دیکھیں ایک کلاس ہے, ایک کلاس روم ہے, ایک کتاب ہے, ایک ٹیچر ہے, رزلٹ مختلف ہے. ایک ہی کلاس کے, ایک کلاس کا بچہ بورڈ میں ٹاپ کر گیا, ایک کلاس کا بچہ 4 کمپارٹمنٹ لے کے بیٹھا, کوئی بات تو ہوگی نا, کوئی بات ہے. اگر سب پہ ایک جیسا اثر ہوا ہوتا تو سب کا رزلٹ ایک جیسا ہوتا, یا سب کا مینٹل لیول ایک جیسا ہوتا تو سب کا رزلٹ ایک جیسا ہوتا. تو اب اس کو اللہ کی طرف سے جو چیزیں بدیت ہوئی ہیں نا, ان کو تو نہیں بدل سکتے آپ. اس جو نے کہا کہ آپ کے پاس بھیجتے ہیں ہم لائق ہونے کے لیے, ایک کھاتا اگر اس میں 2 لیٹر پانی آتا ہے, 3 لیٹر آپ ڈال نہیں سکتے, اس میں کیسے ڈالیں گے, ضائع جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. سر ابھی شاعری کی بات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کوئی مشاعرے کی دلچسپ بات ہمیں بتائیں. تو سر اس طرح اب ٹیچنگ کی بات ہو رہی ہے تو بعض اوقات بچے ایسی کوئی بات کر جاتے ہیں کہ ٹیچر بھی 81 کی بات ہے, تو وہ گھر سے نا کتاب میں بوٹیاں بنا کے لاتے, کتاب میں رکھے نا, تو وہاں سے دے کے بورڈ میں سوال حل کر دیتے. تو نام بھی نہیں ہوا ٹیچر کا, بچہ ماشاءاللہ اتنا سمجھدار ہے, وہ بھی دادا نانا بن گیا. اس کی نا وہ بوٹی نیچے گر گئی استاد کی, جس سے وہ سوال کر رہے تھے. وہ اب استاد پریشان ہو گئے, تو وہ بھاگ کر کے اٹھا گیا, کہنا سر یہ لیں, یہ آپ کا کاغذ نیچے گر گیا. یہ نہیں کہا اس نے کہ آپ کی اس کے پر یہاں سے کہہ رہے ہیں سر جی آپ کا کاغذ گر گیا. تو وہ یعنی اس کا یعنی بدتمیزی بھی نہیں کی, تو استاد کو بتا بھی دیا کہ آپ جو ہے نا گھر سے تیاری نہیں کر کے آتے. یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ دونوں طرف سے, کہ استاد کو چاہیے گھر سے تیاری کر کے آئے, اور اگر نہیں کی تھی تو پھر یہ ہوا کہ بچے نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں سے چیٹنگ کر رہے تھے, دیکھ کے پڑھا رہے تھے, انہوں نے ساری آپ کا کاغذ مل گیا, فوراً جا کے جلدی سے پکڑا دیا. ماشاءاللہ. ناظرین یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اگر ہم کئی گھنٹے بھی لگے رہیں گے تو سوالات مکمل نہیں ہوں گے. علم کا سمندر ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. تو سر ہم آپ کا مزید وقت نہیں لیں گے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے نا ہمیں آپ کا, آپ کے چینل کا شکریہ, آپ کی ٹیم کا شکریہ, آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارا میرا, اور آپ نے یہ بڑا اچھا پروگرام کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تعلیم ہے کیا, شاعری کیا ہے. آپ سلامت رہیں, خوش رہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.